نہیں تھا، کہاں وہ خطا بھی نہیں تھی، میں تو اس کو لغزش بھی نہیں کہنا چاہتا، وہ مراد رسول کو سمجھنے میں فہم وہاں تک نہ پہنچا دوسرے گروپ کا۔ تو یہ حالت امت نے دیکھی۔ دوسری بات، اس گروپ میں دو گروپ ہو گئے، رسول اللہ نے ایک بنایا تھا وہ دو ہو گئے، حضور نے ایک بنایا تھا وہ دو ہو گئے۔ تو دو ہونے کی وجہ سے کتنے مسلمانوں کی شہادت ہوئی۔ تم تو 72 فرقوں میں بٹ گئے، تم تو 72 فرقوں میں بٹ گئے، حالانکہ وہ دونوں حق پر تھے۔ یہاں تو ایک حق پر بقیہ سب باطل پر ہے۔ آپ مجھے بتاؤ تو صحیح، جس وقت امت میں فہم تک نہ پہنچنے کی بنیاد پر صحابہ میں دو گروپ ہوں اور رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ایک عمل ہو جائے تو اتنی لاشیں تڑپتی ہیں اور اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آج امت مسلمہ اتنے سارے گروپ اور فرقوں میں بٹنے کے بعد، پھر اس کے بعد رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ایک عمل نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کتنے عمل۔ زنا کے اڈوں پہ کون نظر آ رہا ہے زیادہ؟ مسلمانوں کی تعداد۔ آپ برا مت ماننا، اللہ اکبر۔ آپ کو بتاؤں، انٹرنیٹ کے حوالے سے جب سروے ہوا کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کس ملک میں دیکھی جاتی ہے، اگر آج میں تم اس سے مجمع میں ہاتھ اٹھا کے پوچھوں کہ آپ کا ذہن کیا بولتا ہے کہ کہاں دیکھی جاتی ہوگی گندی فلمیں، کوئی برطانیہ کا نام لے گا، کوئی امریکہ کا نام لے گا، کوئی اور نام لے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اپنی ساری گندگی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرانے والوں، اپنی ساری جو ہے وہ غلطیوں کا ذمہ دار اور بار دوسروں کے سر ڈالنے والوں، سن لو امت مسلمہ کی تباہی کا سبب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سروے رپورٹ آئی کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہے تو اس ملک کا نام آیا جو 70 سال پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اسلام کے نام پہ بنا، جہاں کی ساری آبادی مسلمانوں کی ہے، یعنی جہاں مسلمان جتنا زیادہ ہیں اتنی زیادہ گندی فلمیں وہاں دیکھی جا رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے نبی کو قبر انور میں دکھ دے کر کے ہم سکھ جاتے ہیں؟ رسول اللہ کا قبر میں دل دکھا کر ہم سکون اور اطمینان چاہتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا ایسا۔ آپ کہیں گے امین القادری ہم نے کب نبی کو دکھ دیا، کب تکلیف پہنچائی؟ میں نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، اپنے نبی سے پوچھو۔ میرے نبی خاتم النبیین سید العالمین فرماتے ہیں، لوگوں تمہارے اعمال ہفتے میں 2 دن میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جب میں تمہیں نیکی پر دیکھتا ہوں تو خوش ہو کر تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اور جب میں تمہیں گناہ پہ دیکھتا ہوں تو اس سے میرا دل دکھتا ہے، میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب میرا جوان یہ چاہتا ہے حالات بدلیں، حالات ڈنڈوں سے نہیں بدلیں گے، حالات تلواروں سے نہیں بدلیں گے، حالات ہتھیاروں سے نہیں بدلیں گے، ہم بدل جائیں، نبی کو اذیت پہنچانا چھوڑ دیں، پھر دیکھنا آسمان سے کیسے مدد نازل ہوگی۔ واللہ ان اللہ والوں کی موجودگی میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مسلمان گناہ چھوڑ کر اندر کے سچے مسلمان بن جائیں، صدیق کا درد لائیں، سوز علی لائیں، درد بلال لائیں، اور سوز اویس لائیں، عمر کی شجاعت لائیں، عمر کے اللہ اکبر وہ جذبہ ایمان لائیں، عثمان کی سخاوت لائیں، حسین کا مر مٹنے کا جذبہ پیدا کریں، آسمان سے اللہ کی مدد کو زمین پر اترتے دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ میرے جوانوں، اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ ہم تو رسول اللہ کا دل قبر انور میں دکھا رہے ہیں۔ حضور کو قبر میں کیا گزرتی ہوگی جب کوئی جوان کسی لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو زنا کی نیت سے پارک میں لے جاتا ہوگا، جب اللہ اکبر عید کی چھٹیوں کے موقع پر مسلمان لڑکے پکنک کے نام پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کا پلان بناتے ہوں گے، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ چہرے سے داڑیاں منڈا منڈا کر گٹروں میں پھینک کر کے اسمارٹ بننے والوں، سو کالڈ
اسمارٹ بننے والوں مجھے بتاؤ، یہ جو وسترا تمہارے چہروں پہ چلتا ہے، تمہارے چہروں پہ بات پہ چلتا ہے، پہلے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے بتاؤ کون سے عاشق رسول ہو، کس محبت رسول کی بات کرتے ہو؟ آج ایک جوان کہتا ہے مولانا آج میں فلاں کام نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم نے پوچھا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو کہا کہ میرے ابا نے مرتے مرتے مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا یہ کام مت کرنا، تو میرے باپ نے مرتے مرتے یعنی دنیا سے جاتے جاتے مجھے وصیت کی تھی نا، اس لیے میں باپ کی وصیت کے خلاف کوئی عمل نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں باپ کی آخری وصیت آپ کو یاد ہے کیا؟ رسول پاک کی بھی آخری وصیت یاد ہے؟ حضور علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، ظاہری طور پر اللہ کے حبیب جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو حضور کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے رسول کا فرمان کیا تھا؟ باپ کی آخری وصیت کا خیال، رسول پاک کی آخری وصیت کا کوئی خیال نہیں۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے تھے تو دو چیزیں کہتے ہوئے وہ گئے، ایک تو یہ اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور فرمایا نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور تیسرا اور آخری جملہ ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا، اللہ کے نام کے ساتھ وہ اس دنیا سے ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب میں پوچھتا ہوں اللہ کے رسول نے دنیا سے جاتے جاتے دو آخری وصیت کی تھی ظاہری طور پر، نمبر ایک اپنی بیوی اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور نمبر دو نماز کی پابندی۔ بتاؤ حضور کی آخری وصیت کا کتنا خیال ہے؟ کتنی نماز کی ہمارے اندر پابندی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ 95% لوگ نماز سے کوسوں دور ہیں، مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہو۔ کیا یہ خیال نہیں آتا حضور علیہ السلام نے دنیا سے جاتے جاتے ایک فکر کی تھی کہ میری امت نماز کو نہ چھوڑے، میری امت نماز کو نہ چھوڑے؟ بتاؤ کیا نماز پڑھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ جب نماز کی بات آتی ہے تو مسلمان کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے، وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے۔ سن لو اور اچھی طرح سن لو اور دھیان سے سن لو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے خارج ہو گیا، باہر ہو گیا، اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے قیامت کے دن۔ اور ایک مقام پر فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اللہ اس کے سر سے اپنا رحمت والا ہاتھ ہٹا لیتا ہے، اس کو اپنی پناہ میں نہیں رکھتا، وہ خدا کی پناہ سے نکل جاتا ہے۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، آپ کو دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، ہمیں اور آپ کو بیوی بچوں کے پاس وقت گزارنے کے لیے ٹائم ہے، ہمیں اور آپ کو اگر کوئی وزیر بلا لے تو سارے کام چھوڑ کر جانے کے لیے ٹائم ہے۔ تھوڑا ایمان والوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، آپ کو دوستوں آپ کو آپ ٹائم دے سکتے ہو، آپ پڑوسیوں کو ٹائم دے سکتے ہو، آپ بیوی بچوں کو ٹائم دے سکتے ہو، آپ سب کو ٹائم دے سکتے، لیکن جس رب نے مجھے اور آپ کو زندگی دی اس خدا کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، اللہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ ذرا سوچو تو کیا ہم تباہ نہیں ہوں گے؟ ہم برباد نہیں ہوں گے؟ ہم رسوا نہیں ہوں گے؟ سوچو تو ہم سب کو ٹائم دے رہے ہیں، اپنے رب کے لیے ہمارے پاس